بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی پیارے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سامعین کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالداری کا، غنا کا ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کریم کا ایک فرمان آپ نے امت کے سامنے بیان فرمایا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ کریم بندے کو غنا، مالداری، اللہ کریم بندے کو سکون قلبی کا عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ہر انسان بھٹک رہا ہے، اور ہر انسان صبح و شام کوشش کر رہا ہے، اور یہ انسان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کریم بندے کو سکون قلب عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو، اگر سکون قلب کی دولت میسر نہیں ہے تو وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا مفلس اور غریب انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث سے قدسی ہے کہ کریم رب ارشاد فرماتا ہے، اور اولاد آدم کو اللہ کریم خطاب فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم تفرغ لعبادی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ دنیا کے سارے کام کاج، تمام دنیا کی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے میرے دربار میں حاضر ہو جا، میری بندگی کے لیے حاضر ہو جا۔ جب تو اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر لے گا، املا صدر کا غنا، میں رب تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا، تیرے سینے کے اندر میں ٹھنڈک ڈال دوں گا، میں تجھے سکون قلب عطا فرماؤں گا جب تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خالی کر لے گا، جب تو دنیا کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک کہتا ہوا میری چوکھٹ پر حاضر ہو جائے گا، میرے دربار میں حاضر ہو کر اپنے سر کو جھکا لے گا، اپنا دامن پھیلا لے گا، اے بندے میں تیرے دل کو سکون سے مالا مال فرما دوں گا۔ یہ اللہ کریم نے پہلا نسخہ مالداری کا بیان فرمایا، یہ پہلا نسخہ اللہ کریم نے دل کے سکون کا بیان فرمایا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جب تم میری عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے، جب دنیا کے کام کاج چھوڑ کر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں غریبی کے، مفلسی کے، محتاجی کے سارے دروازے بند کر دوں گا، میں محتاجی کو تمہاری چوکھٹ پر نہیں آنے دوں گا، میں غریبی کو تمہارے دروازے پر نہیں آنے دوں گا، میں تمہیں مالداری عطا فرما دوں گا جب تم میری عبادت کے لیے دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دو گے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، اگر تو یہ کام نہیں کرتا، تو میری چوکھٹ پر حاضر نہیں ہوتا، تو میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، تو نے دنیا میں اپنے آپ کو اتنا غرق کر لیا ہے، دنیا کے کام کاج میں تو نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ تجھے مؤذن کی اذان کی پرواہ نہیں ہوتی، تو کبھی بھی میری چوکھٹ پر نہیں آیا، تو رب فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو مصروف کر لوں گا، میں تجھے دنیا کے اندر اور غرق کر دوں گا، تو صبح و شام مزدوریاں کرے گا، تو صبح و شام نوکریاں کرے گا، تو ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لے گا، تو میں تیری ضرورتوں کو پورا نہیں ہونے دوں گا، میں تیرے مال سے برکت کو اٹھا لوں گا۔ جب تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا، میں فقر اور محتاجی کو تیرے اوپر ڈال دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں فقر کے دروازے بھی بند نہیں کروں گا، میں محتاجی اور مفلسی کے دروازوں کو بھی بند نہیں کروں گا۔ تو جتنی دولت مرضی اکٹھی کر لے، لیکن غربت کے ڈیرے تیرے گھر میں ہر وقت پڑے رہیں گے۔ آج دنیا کا ہر شخص بہت سی دولت جمع کیے ہوئے ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی، ہر شخص پھر بھی محتاج ہے، پھر بھی پریشان ہے، پھر بھی سکون قلب میسر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کی چوکھٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور رب نے سکون قلب کا ایک ہی وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری چوکھٹ پر آؤ، میں تمہیں دولت غنا عطا کر دوں گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔